آج بہت ساری اچھی باتیں بھی تھی. آج صدر صاحب کے خطاب میں یعنی گڈ گورننس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ہمیں اکنامکلی آگے کتنا جانا ہے اس پر بات ہوئی, ٹرانسپیرنسی پر بات ہوئی, بہت اہم معاملات پر بات ہوئی, اور پھر انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا, وزارتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. یہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے جس میں بات تو یہ یقینی طور پر پنجاب کی ہے, لیکن وفاقی طور پر بھی اس کا ایک امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. آج کے اگر صدر کے خطاب کو ہم آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں تو وفاق اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے, اور پنجاب حکومت میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں کس طرح سے اسے پرسیو کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں نعیم حیدر صاحب کو جواب دینا چاہوں گا کہ یہ جب تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, مینڈیٹ کا اظہار کرتے ہیں, ڈاکے کی بات کرتے ہیں, فارم 47 کی بات کرتے ہیں, تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وفاق ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے یا کے پی ہے؟ کے پی وہ جس کے اندر ان کے اپنے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 30 سے 40 ایم این ایز جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا بار بار الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں جو لمحہ موجود کے اندر خود کیا ہوتا ہے. انہوں نے جو جرم خود سرزد کرتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ تونپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی فارم 47 کے حوالے سے خٹک صاحب کو جواب دیں, فارم 47 کے حوالے سے آپ شوکت یوسف زئی کو جواب دیں, فارم 47 کے حوالے سے آپ شیر افضل مروت کا جواب دیں. جو آپ کے اندر کے لوگ تھے اب کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, بار بار ایک ہی بات کو یہ کیسٹ کی طرح ریپیٹ کرتے ہیں. ایک لگائی ہوتی ہے فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے. ہوتا یہ تھا ماضی کے اندر یہ ہوتا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور اختلافات کے باوجود ملک کی اکانومی کے حوالے سے, ملک کے ڈیفنس کے حوالے سے, ملک کی عزت و آبرو کے حوالے سے ایک رائٹ جو لائن ہوتی تھی اس کا سب احترام کرتے تھے. یہ کیسی جماعت میں پاکستان میں میرے وجود میں آتی ہے جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, نہ ملک کی آبرو کی. ان کی بات سنیں, اب امریکہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے, دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانی قربانیوں کو دنیا تسلیم کر رہی ہے, اور یہ ان کی ایک وہ شاندانہ گلزار ہیں. وہ کیا کہہ رہی تھی آج کہ بھائی وہ شریف اللہ نہیں ہے, وہ تو کوئی مالشی ہے آئی ایس آئی ایس کا. یار کیوں ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں؟ کیوں وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے دشمن کرتے ہیں؟ بھارت کا میڈیا بات کرتا ہے یا دوسرے, آپ وہی چیزیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جب ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پرتشدد احتجاج یاد آ جاتا ہے, تو پہلے اپنے اوپر نظر ثانی کریں کہ اس ملک کے ساتھ آپ کی وفائیں ہیں, کیا آپ وفا نبھا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, پھر دوسروں پہ الزام لگائیں. اب جہاں تک آپ نے صدر زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی اور پنجاب میں پاور شیئرنگ کی بات کی, تو وہ صرف پیپلز پارٹی ناراض نہیں ہے, وہ ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں جو اس حوالے سے شکایات کرتے ہیں. بھائی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اگر میرٹ کے حوالے سے جو سیاسی دخل اندازی ہوتی تھی, جو سیاسی اثر و رسوخ پولیس پہ استعمال ہوتا تھا, اگر انہوں نے روک دیا تو اس میں تو تعریف کرنی چاہیے اس خاتون وزیر اعلیٰ کی جس نے پہلی دفعہ پولیس کو یہ کہہ دیا کہ ہر قسم کے سیاسی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں. اور بالکل وہ اسی طرح کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو یا دیگر جو ہمارے کئی لوگ ہیں ان کو یہی مسئلہ ہے کہ بھائی ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہے اس حوالے سے. جب میرٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بالکل پھر کسی کی نہ سفارش کلچر جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, اور ہر قسم کا سیاسی اثر و رسوخ پولیس کے جیسے ادارے پہ جو پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا. یہ تو قابل تعریف عمل ہے اور سب کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.